سورہ نور کی آیت نمبر 58 سورہ نور کا 8واں رکوع اور 18ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے ہاتھ کے مال، غلام اور کنیزیں۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری غلام مدلج بن عمرو کو دوپہر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ غلام ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلا گیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تکلف اپنے دولت سرائے میں اپنے گھر مبارک میں تشریف رکھتے تھے۔ غلام کے اچانک چلے آنے سے آپ کے دل میں خیال ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ آپ کا یہ خیال آنا تھا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے ہاتھ کے مال، غلام اور باندیاں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، یعنی جو نابالغ بچے ہیں، لیکن وہ بچے ابھی بلوغ کے قریب ہیں، تو ان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لیں، اور غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں، 3 مرات، 3 وقت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال سن بلوغ ہے، لیکن عام علماء کے نزدیک لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے 15 سال ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ لڑکا 12 سال سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اگر کوئی بلوغت کی علامت پائی جائے، اور اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے لڑکا 15 سال کی عمر میں بالغ جوان تصور کیا جائے گا، اور لڑکی کے متعلق فتویٰ اس پر ہے کہ 9 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان لڑکی بالغ ہوتی ہے جبکہ بلوغت کی کوئی علامت پائی جائے، اور اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی 15 سال سے مراد ہے اسلامی سن کے اعتبار سے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو کیلکولیشن ہوتی ہے عمر کی، وہ انگریزی اعتبار سے ہوتی ہے، جو اصل میں شمسی سال ہے، سورج کے اعتبار سے سال ہے، اس میں اور اسلامی سال میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی جو شمسی سال ہے، جو سورج کے اعتبار سے جو سال مقرر ہے، جسے ہم عرف میں انگریزی تاریخ کہتے ہیں، وہ اسلامی سال سے 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 15 سال کی عمر کا تعین اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو بچے ابھی جوان نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، وہ بھی 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اور غلام اور کنیزیں بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان 3 اوقاتوں میں اجازت طلب کریں۔ 3 اوقات کون سے ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، کہ وہ وقت ہے خواب گاہوں سے اٹھنے
اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا، یعنی جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں اس کے آس پاس اگر غلام آتا ہے یا بچے داخل ہوتے ہیں تو وہ اجازت لے کر حاضر ہوں، کیونکہ اس وقت لوگ اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں اور جو رات کا لباس ہوتا ہے اسے اتار کر وہ بیداری کا لباس پہن رکھے ہوتے ہیں، تو یہ وقت جو ہے وہ پردے کا وقت ہے۔ وَحِينَ تَدَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، اس سے مراد ہے جو زائد کپڑے ہوتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ دوپہر میں جب آرام کرتے ہیں یا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو وہ قمیص اتار لیتے ہیں، بنیان پہنا ہوا ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب وہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو صرف تہبند پہن کر ہوتے ہیں، تو کیلولا کرنے کے لیے تم اپنے زائد کپڑے اتار لیتے ہو اور تہبند باندھ لیتے ہو، تو اس وقت بھی دوپہر کے وقت بھی غلام اور نابالغ بچے اجازت طلب کر کے آئیں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد، کہ وہ وقت ہے بیداری کا لباس اتارنے اور خواب کا لباس پہننے کا۔ نماز عشاء کے بعد جب لوگ گھروں میں جاتے تو صحابہ کرام کے دور میں معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر فوراً وہ سو جاتے اور پھر رات میں بیدار ہو کر وہ تہجد ادا فرماتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عبادت کرتے، سحری کے وقت گریہ وزاری کرتے، استغفار کرتے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر جب صحابہ اپنے گھروں میں جاتے تو معمول یہ تھا کہ وہ بیداری کا جو لباس ہوتا تھا اسے اتارتے اور نیند کا لباس، سونے کے لیے جو لباس ہوتا اسے پہنتے۔ تو یہ کپڑے تبدیل کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس پر غلام آئیں یا بچے آئیں تو اجازت طلب کر کے آئیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں کہ ان اوقات میں خلوت اور تنہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے کا بہت اہتمام نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہٰذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، اور ان کے علاوہ جوان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں، کسی وقت بھی بے اجازت داخل نہ ہوں۔ یعنی یہ تو بچوں اور غلام کا مسئلہ ہے، جو آزاد لوگ ہیں اور جوان ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اجازت طلب کر کے ہی آئیں، اور بچے اور غلام ان 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے آئیں، کیونکہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں انسان تنہا ہوتا ہے۔ جب تنہا ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ قمیض اتار کر بنیان میں بسا اوقات ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کسی کے سامنے بغیر ٹوپی کے آنے میں یا بغیر امام شریف کے آنے میں وہ حیا محسوس کرتے ہیں۔ اب اچانک سے کوئی آ جائے اور اس نے امام شریف نہ پہنا ہوا ہو، ٹوپی نہ پہنی ہو، یا ضرورتاً اس نے اپنی قمیض اتاری ہو، تو اس حالت میں کوئی دیکھ لے تو شرم آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان اوقات میں بچے اور غلام اجازت طلب کر کے آئیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر۔ مسئلہ یعنی ان 3 وقتوں کے سوا باقی اوقات میں غلام اور بچے بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس، کام اور خدمت کے لیے ان کا آنا جانا تمہارے پاس ہوتا ہے۔ ان پر ہر وقت استئذان کا لازم ہونا، ہر وقت اجازت کی طلب کرنے کو لازم قرار دینا، یہ حرج کا سبب ہے، اور شریعت میں حرج کو دور کیا گیا ہے۔ تو لہذا آسانی اس میں ہے کہ ہر وقت جو بچے آتے رہتے ہیں اور غلام بھی کام کاج کے لیے آنا جانا رکھتے ہیں، تو ہر وقت اجازت طلب نہ کریں،
صرف 3 اوقات وہ اجازت طلب کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی گھر میں جائیں تو اجازت طلب کر کے جائیں، اپنے گھر میں بھی کسی کمرے میں جائیں تو کوئی ایسی علامت اختیار کریں جس سے وہ متنبہ ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں کمرے میں اکیلا ہوں اور کسی ایسی کیفیت میں ہو کہ کوئی آ جائے تو اسے اچھا نہیں لگتا، تو اس میں گھر میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا ذکر کرنا باعث فضیلت ہے، تو ہم کسی کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کو متنبہ کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، اور آپ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے تو آپ نے کہا کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں، میں آ جاؤں۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں گھر میں ہو تو کیا میں اس سے بھی اجازت طلب کر کے جاؤں؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور آپ نے اس کی علت یہ بیان کی کہ کیا تم ایسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو جس حالت میں دیکھنا مناسب نہیں، یعنی اجازت طلب کر کے جاؤ، یہی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں، یہاں لڑکوں سے مراد ہے جو آزاد بچے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں آزاد لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں، جو غلام نہیں وہ جوان ہو جائیں، تو ابھی یہ بیان کیا گیا تھا کہ بچے 3 اوقات کے علاوہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جوان بچے تمام اوقات میں وہ اجازت طلب کریں جیسے بڑے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ خواتین شرعی پردہ کریں، چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا، سنگار چھپانے کا حکم دیا گیا، تو وہ عورتیں جن کی عمر 70، 80 یا 90 سال ہے، اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں ہیں جن کے لیے یہ نقاب سنبھالنا اور اس طرح مکمل اپنے بدن کو چھپانا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی ارشاد فرمائی۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، یعنی ایسی بوڑھی عورتیں جو گھر میں ہی رہتی ہیں، جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی، اولاد ہونے کی عمر نہ رہی، اور بڑھاپے کی وجہ سے جنہیں نکاح کی تمنا نہیں، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَدَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں، یعنی اگر وہ چہرے کا نقاب نہ کریں اور اس طرح جو پردے کے ایکسٹرا کپڑے ہیں جس سے وہ پورا جسم چھپاتی ہیں، اگر وہ اس طرح نہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَدَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں، غیر متبرجات بزینہ، جبکہ سنگار نہ چمکائیں، اور بال، سینہ، پنڈلی وغیرہ نہ کھولیں۔
70-80 سال عمر ہے عورت کی، اسے بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ زینت کو ظاہر نہیں کرنا، نامحرم مردوں کے سامنے بال نہیں کھولنے، سینہ نہیں کھولنا، پنڈلیاں نہیں کھولنی۔ ہاں، بڑھاپے کی وجہ سے وہ چہرے کا پردہ نہ کریں، دستانے نہ پہنے، پاؤں کے موزے نہ پہنے، اوپر جو بہت بڑی چادر پہنی جاتی ہے یا جو برقع پہنا جاتا ہے وہ اگر نہ پہنے تو بڑھاپے کی وجہ سے، چونکہ ان کے لیے مشکل ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب بوڑھی عورت کے لیے یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے اور یہ رعایت دی جا رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ جوان عورتوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ جوان عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ اتنے واضح احکام کے باوجود بھی کوئی اگر میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہے کہ قرآن پاک میں پردے کا ذکر ہی نہیں، کتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اس سے بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے۔ یعنی بوڑھی عورت، 70-80 سال کی عورت ہے، اگر وہ بھی پردہ کرے اور وہ بھی اپنے جسم کو چادر برقعے سے چھپائے، اپنا چہرہ چھپائے، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ اندھے پر تنگی ہے، اندھے پر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابینا اور بیماروں اور اپاہجوں کو دے جاتے، جو ان آزار کے باعث جہاد میں نہ جا سکتے۔ یعنی جو مریض ہیں، بیمار ہیں، نابینا ہیں، اپاہج ہیں، ان پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جب جہاد پر جاتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو اپنے گھر کی چابیاں انہیں دے جاتے اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں، مگر وہ لوگ اس کو گوارا نہ کرتے، اس خیال سے کہ شاید یہ ان کو دل سے پسند نہ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس کی اجازت دی گئی۔ یعنی وہ یہ خیال کرتے کہ شاید انہوں نے مروتاً ہمیں کہہ دیا ہو کہ آپ ہمارے گھر میں سے کچھ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، دل سے انہوں نے اجازت نہیں دی ہوگی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن کے پاس مکانوں کی چابیاں ہیں، چاہے وہ نابینا ہوں، بیمار ہوں، اپاہج ہوں، اور وہ جہاد پہ نہ جا سکے، تو جن صحابہ کرام نے انہیں مکان کی چابیاں دی ہیں اور انہیں اجازت دی ہے کہ کھانا کھا سکتے ہیں ہمارے گھر سے، آپ ہمارے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، تو کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اندھے، اپاہج اور بیمار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کو نفرت نہ ہو۔ اس آیت میں انہیں اجازت دی گئی۔ جو نابینا ہوتے، اپاہج ہوتے، بیمار ہوتے، تو وہ یہ خیال کرتے کہ تندرست آدمی کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے تو شاید وہ نفرت محسوس کریں گے، تو ایسے لوگوں کو اس آیت میں اجازت دی گئی کہ وہ تندرست آدمیوں کے ساتھ کھائیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب نابینا، اپاہج، معذور کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں کسی رشتہ دار کے یہاں لے جاتے، یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہ ہوتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں۔ ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی حرج نہیں۔ ولا علی انفسکم،
اور نہ تم میں کسی پر کوئی حرج ہے ان تأکلوا من بیوتکم کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر، کہ اولاد کا گھر اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نوجوان سے آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے شوہر کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے گھر کھانا کھائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ او بیوتی آبائکم یا اپنے باپ کے گھر، او بیوتی امہاتکم یا اپنی ماں کے گھر، او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھر، او بیوتی اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھر، او بیوتی اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھر، او بیوتی عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھر، او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھر، او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھر، او ما ملکتم مفاتیحہ یا جہاں کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے مراد آدمی کا وکیل اور اس کا کار پرداز ہے۔ او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے گھر کھانا جائز ہے، چاہے وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، جبکہ معلوم ہو کہ وہ اس سے راضی ہیں۔ یعنی یہ سارے جن کے گھر ذکر کیے گئے، ان گھروں میں دوستوں کے یہاں کھانے میں حرج نہیں، جبکہ اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے وہاں جانے سے اور کھانا کھانے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ سلف کا تو یہ حال تھا، بزرگان دین کا تو یہ معاملہ تھا کہ آدمی اپنے دوست کے گھر اس کی غیر موجودگی میں پہنچتا تو اس کی باندی سے، اس کی کنیز سے اس کا کیسا طلب کرتا، روپے پیسوں کی تھیلی طلب کرتا اور جو چاہتا اس میں سے لے لیتا۔ جب وہ دوست گھر آتا اور باندی کنیز اس کو خبر دیتی تو اس خوشی میں وہ باندی کو آزاد کر دیتا۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں، مگر اس زمانے میں یہ فیاضی کہاں، یعنی اس زمانے میں دوست سے اس طرح کی محبت نہیں رکھتا، لہذا بے اجازت کھانا نہ چاہیے۔ آگے شاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی لیس بن عمر کے لوگ بغیر مہمان کے تنہا وہ کھانا نہ کھاتے تھے۔ کبھی کبھی مہمان نہ ملتا تو صبح سے شام تک کھانا لیے بیٹھے رہتے اور وہ کھانا مہمان کے بغیر کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ مہمان کے ساتھ مل کر کھاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں، تنہا کھا لو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنے افراد مل کر کھانا کھائیں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم آپس میں گھر میں کھانا کھائیں تو بھی مل کر بیٹھیں۔ ہمارے یہاں پر عرف یہ ہے کہ ہر ایک کی پلیٹ الگ الگ ہوتی ہے اور اس طرح ہم کھاتے ہیں۔ یہ بھی باعث برکت ہے کہ مل کر ایک دسترخوان پر کھا رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی تھال میں کئی افراد مل کر کھاتے۔ حدیث پاک میں کہ جتنے ہاتھ برتن میں پڑتے ہیں اتنی ہی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب کسی گھر میں جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں کو سلام کرو۔ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں انہیں سلام کرے، بشرطے کہ ان کے دین میں خلل نہ ہو۔ یعنی مسلمان کو سلام کرنا ہے، جو بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، جس کی بدعقیدگی کفر تک پہنچی ہوئی ہے، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ایسے لوگوں کو سلام کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اگر خالی مکان میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں ہے تو کہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تفسیر خزائن العرفان میں یہ لکھا کہ جب خالی مکان میں داخل ہوں تو پہلے کہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، پھر کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر کہ السلام علی اہل البیت، اس گھر کے رہنے والوں پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں اس آیت میں مکان سے مراد مسجدیں ہیں۔ حضرت امام نخعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر خزائن العرفان میں شفا شریف کے حوالے سے یہ بات درج ہے۔ حضرت ملا علی قاری بہت بڑے حنفیوں کے امام ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ آپ نے شفا شریف کی شرح میں لکھا کہ خالی مکان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں روح اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے۔ یعنی حنفیوں کے اتنے بڑے محدث یہ بات لکھتے ہیں شفا شریف کی شرح میں کہ خالی مکان میں جب داخل ہو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جلوہ افروز ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنی مستند کتابوں میں یہ لکھا کہ جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو، اور سب سے پہلے سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ روایت میں موجود ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور پہلے گھر والوں کو سلام کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرے، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس روایت میں یہ بات ذکر ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غربت کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ طریقہ ارشاد فرمایا۔ جب انہوں نے اس طریقے پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ پورے محلے میں غریبوں کی مدد کیا کرتے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کے تو سلام پیش کرے گھر والوں کو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا طریقہ بزرگوں نے یہ لکھا جس طرح اتحیات میں سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکت ہو۔ آگے ارشاد فرمایا تحیۃ من عند اللہ،
ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے کہ ہم ملتے وقت ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، رحمت اور برکت کی دعا دیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے معنی کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں، مبارکتن طیبہ، مبارک پاکیزہ۔ کیسی پیاری دعا اللہ نے سکھائی جو مبارک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے آیتیں، لعلکم تعقلون، کہ تمہیں سمجھ ہو۔ سورہ نور کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ